السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 19 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ گیان واپی جامع مسجد کیس، مسلم فریق پر عدالت نے جرمانہ لگا دیا۔ وارانسی گیان واپی معاملے کی سماعت کر رہے ڈسٹرکٹ جج نے انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کو کیس کی تیاری کے لیے عدالت کی جانب سے دی گئی مہلت کے بعد مزید 10 دن کا وقت طلب کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم فریق نے اپنے وکیل ابھے ناتھ یادو کا گزشتہ دنوں انتقال ہونے کی وجہ سے 4 اگست کو عدالت سے نیا وکالت نامہ جمع کرانے کے لیے 15 دن کا وقت طلب کیا تھا۔ مسلم فریق نے عدالت کے سامنے دلیل رکھی کہ انجمن انتظامیہ مساجد کی جانب سے وکیل ابھے ناتھ یادو نے عدالت میں جرح کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے فریق کے وکیلوں نے اپنے دلائل پیش کیے تھے۔ اب توقع تھی کہ دفاعی وکیل اس کا جواب دیں گے اور ایڈووکیٹ ابھے ناتھ یادو اس کے لیے تیار تھے، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے نئے وکیل یوگیندر پرساد سنگھ اور شمیم احمد کا وکالت نامہ داخل کیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی بحث کے لیے تیاری نہیں کر پائے ہیں۔ اس لیے عدالت سے گزارش ہے کہ وہ آج سماعت کو ملتوی کر دے اور آگے کی بحث کے لیے مزید 10 دنوں کا موقع فراہم کرے۔ اضافی وقت طلب کیے جانے پر عدالت نے اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے معاملے کی نگرانی سپریم کورٹ خود کر رہی ہے، اس لیے اس میں اتنی زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی پر 500 روپے کا جرمانہ عائد کیا اور سماعت کی اگلی تاریخ 22 اگست طے کر دی۔ پی ڈی پی کا الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان کے خلاف سری نگر میں احتجاج۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی نے الیکشن کمیشن کے غیر مقامی لوگوں کو جموں کشمیر میں ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے اعلان کے خلاف جمعے کے روز یہاں اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور وہ فرضی ووٹر نامنظور نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر پارٹی کے ترجمان اعلیٰ سید سہیل بخاری نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کے خلاف پرامن احتجاج درج کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 سے جو ہمارے حقوق چھیننے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں غیر مقامی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تشخص، جمہوری حقوق اور یہاں کی انتخابی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ کسی بھی صورتحال میں قابل قبول نہیں ہے۔ ترجمان اعلیٰ سید سہیل بخاری نے سیاسی جماعتوں اور لوگوں کو متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور لوگوں کو ایک جٹ ہو کر اس حملے کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر سی بی آئی کا چھاپا۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی رہائش گاہ پر سی بی آئی نے چھاپا مارا ہے۔ اس کی اطلاع خود منیش سسودیا نے ٹویٹ کر کے دی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سی بی آئی کی جانب سے یہ کارروائی دہلی حکومت کی ایکسائز پالیسی کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ سی بی آئی کے چھاپے پر منیش سسودیا نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہتر کام کر رہے ہیں، اس لیے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ نیز ملک میں بہتر تعلیم کے لیے ان کے کام کو روکا نہیں جا سکے گا۔ منیش سسودیا نے ٹویٹ میں لکھا کہ سی بی آئی آئی ہے، ان کا استقبال ہے، ہم کٹر ایماندار ہیں، لاکھوں بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو بہتر کام کرتا ہے اسے اسی طرح پریشان کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارا ملک ابھی تک نمبر 1 نہیں بن پایا۔ اپنے دوسرے ٹویٹ میں منیش سسودیا نے کہا کہ ہم سی بی آئی کا استقبال کرتے ہیں، تفتیش میں پورا تعاون کریں گے تاکہ سچائی جلد سامنے آ سکے۔ ابھی تک مجھ پر کئی معاملے درج کیے گئے لیکن کچھ نہیں نکلا، اس میں بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ ملک میں بہتر تعلیم کے لیے میرا کام روکا نہیں جا سکتا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی سی بی آئی کی اس چھاپہ مار کارروائی پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جس دن امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز کے صفحے اول پر دہلی کے تعلیمی ماڈل کی تعریف اور منیش سسودیا کی تصویر شائع ہوئی، اسی دن منیش سسودیا کے گھر مرکزی سرکار نے سی بی آئی بھیجی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سی بی آئی کا استقبال ہے، پورا تعاون کریں گے، پہلے بھی کئی مرتبہ جانچ اور ریڈ ہوئی ہے، کچھ نہیں نکلا، اب بھی کچھ نہیں نکلے گا۔
کھانے کی شکایت کرنا پولیس اہلکار کو مہنگا پڑ گیا۔ اتر پردیش کے ایک پولیس افسر کو کام کے طویل اوقات اور بیرکوں میں ملنے والے غیر معیاری کھانے کی شکایت کے بعد طویل چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ کچھ دنوں قبل منوج کمار نامی 26 سالہ افسر نے 2 منٹ طویل ویڈیو میں کھانے کے معیار کے معاملے پر بات کی تھی، جس میں وہ روتے ہوئے نظر آئے تھے۔ انہوں نے ویڈیو میں روتے ہوئے کہا، کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتا، مجھے صبح سے بھوک لگی ہے، میں کس سے بات کروں؟ منوج کمار کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے وعدے کے متعلق بھی بات کرتے ہوئے سنا گیا، جس میں انہوں نے پولیس کانسٹیبلوں کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک کی فراہمی کے مد میں الگ سے 1875 روپے دینے کو کہا تھا۔ اس ویڈیو کو ہزاروں افراد نے دیکھا اور ٹویٹر پر لوگوں کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے پولیس فورسز کی ناقص غذا پر یوگی حکومت سے سوال کیا۔ منوج کمار نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ انہیں طویل چھٹی پر بھیجا گیا ہے اور ان کی ملازمت خطرے میں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سینئر افسران مجھے بدنام کر کے اور یہ بیانیہ تخلیق کر کے کہ میرا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس معاملے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مجھے تکلیف پہنچائی گئی اور ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، میرا فون چھین لیا گیا اور پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے آگرہ کے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل لے جانے کی کوشش بھی کی۔ بلقیس بانو کے بلاتکاری برہمن اور اچھے سنسکار والے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ایم ایل اے نے جمعرات کو کہا کہ 2002 کے گجرات فسادات کے اس کیس میں کچھ لوگ برہمن ہیں جن کے اچھے سنسکار ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ان کو پھنسایا گیا ہو۔ واضح رہے کہ گودرا سے بی جے پی ایم ایل اے سی کے راول جی کمیٹی کے ان 4 ممبران میں سے ایک ہیں جو بی جے پی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم موجو اسٹوری کو انٹرویو کے دوران دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہو کیونکہ فرقہ وارانہ صورتحال میں کمیونٹی کی طرف سے دوسرے کمیونٹی کے بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ راول جی نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ 15 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جیل سے رہا ہونے والے مجرم اس جرم میں ملوث تھے یا نہیں۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر راول جی نے کہا، 2002 کا بلقیس کیس کیا تھا؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں مجرموں کے طرز عمل کو دیکھنا تھا اور ان کی قبل از وقت رہائی کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ جیل میں مجرموں کا رویہ اچھا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے جیلر سے پوچھا اور پتہ چلا کہ جیل میں ان کا طرز عمل اچھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ برہمن ہیں، برہمنوں کے اچھے سنسکار ہوتے ہیں، ان کے خاندان کا سلوک بھی اچھا رہا ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم اور کچھ دیگر افراد نے 11 مجرموں کو معاف کرنے والی اس کمیٹی پر سوال اٹھائے ہیں۔ پی چدمبرم نے ٹویٹر پر لکھا کہ گجرات میں اجتماعی عصمت دری کے مجرم 11 افراد کو معافی دینے کی ایک دلچسپ ضمنی کہانی ہے۔ جائزہ پینل میں بی جے پی کے 2 ارکان اسمبلی سی کے راول جی اور سمن چوہان بھی شامل تھے۔ پی چدمبرم نے مزید لکھا کہ ایک دیگر رکن مرلی مول چندانی بھی تھے جنہوں نے گودھرا میں ٹرین کو نظر آتش کیے جانے کے معاملے میں گواہی دی تھی۔ IRCTC گاہکوں کا ڈیٹا بیچ کر اکٹھا کرے گا 1000 کروڑ روپے۔ انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن یعنی IRCTC اپنے پاس موجود صارفین کے بڑے ڈیٹا کو فروخت کر کے 1000 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کے لیے IRCTC نے کنسلٹنٹ کی تقرری کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ حال ہی میں جاری کردہ ٹینڈر میں کہا گیا ہے کہ IRCTC کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جو مونیٹائزیشن کے بے پناہ امکانات کو کھولتا ہے۔ ٹینڈر میں مزید کہا گیا کہ IRCTC اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ آمدنی میں مضبوط اضافہ ہو۔ IRCTC نے مزید کہا کہ اس ڈیجیٹل ڈیٹا کو مونیٹائز کر کے 1000 کروڑ روپے تک اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ IRCTC کے اس اقدام کو صارفین کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ IRCTC کے پاس انتہائی حساس ڈیٹا ہے جیسا کہ ذاتی فون نمبر، گھر کے پتے، صارفین کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات۔ صارفین یہ حساس معلومات IRCTC کو اس یقین دہانی پر حوالے کرتے ہیں کہ یہ ذاتی معلومات کسی تیسرے فریق کو نہیں دی جائے گی۔ مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر IRCTC اس ڈیٹا کو تیسرے فریق کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو یہ صارفین کے اعتماد کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ IRCTC کے اس اقدام پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔